عورتوں کے لیے حمل روکنا ہمیشہ کے لیے یہ شرعاً جائز ہے یا نہیں ہے؟ اسی طرح عورتوں کے لیے حمل روکنا کچھ معین مدت کے لیے، ایک مہینے کے لیے، سال کے لیے، 1.5 سال، 2 سال کے لیے، کہ معین مقدار ایک مدت ہو، اس وقت تک حمل روکنا یہ جائز ہے یا پھر نہیں ہے؟ یا پھر اس کے علاوہ حمل روکنے والی یعنی کہ بچہ نہ ہونے کے لیے کوئی اور دیگر ادویات، گولیاں وغیرہ اور چیزیں، آلات استعمال کرنا یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں، حمل روکنے کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ مکمل طور سے بالکل ماں جو بچہ بننے کی ماں میں جو بچہ بننے کی صلاحیت ہوتی ہے، اس صلاحیت کو ہی بالکل ختم کر دیا جائے، یعنی کہ وہ کبھی ماں ہی نہ بن سکے، اس صلاحیت کو مکمل اس سے سلب کیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ ایسا علاج کرانا، ایسا حمل روکنا، یعنی اس طریقے کے مطابق حمل روکنا، اس کی شرعاً بالکل بھی اجازت نہیں ہے اور یہ شرعاً حرام ہے۔ یعنی کہ ہمیشہ کے لیے آپ مانع حمل کوئی علاج کروائیں تو ایسا کرنا شرعاً بالکل بھی جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی معین مدت کے لیے ہو، کچھ عرصے کے لیے ہو، اس کے لیے اگر کوئی بندہ علاج کرتا ہے یا پھر گولیاں استعمال کرتا ہے یا پھر گولیوں کے علاوہ کوئی اور آلات وغیرہ استعمال کرتا ہے جس کی وجہ سے ماں کے رحم میں یہ منی کا نطفہ نہ پہنچ جائے، ایسے کوئی آلات استعمال کرتا ہے تو اس کی شرعاً اجازت ہے یا نہیں ہے؟ اس بارے میں فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شرعی عذر ہو تو اس صورت میں تو اس چیز کی اجازت ہے کہ معین مدت کے لیے، مہینے کے لیے، سال کے لیے، 1.5 سال، 2 سال، جتنی بھی معین مدت ہو، اتنے عرصے کے لیے اگر کوئی شرعی عذر ہے تو اس کے لیے گنجائش ہے کہ وہ یہ مانع حمل، چاہے گولیاں ہے، چاہے علاج ہے، یا چاہے کوئی اور طریقہ ہے، وہ اگر استعمال کر لے تو اس کے لیے گنجائش ہے۔ ان جملہ اعذار میں سے یعنی کہ عذر کیا کچھ بن سکتا ہے؟ مثال کے طور پر پہلے ماں سے ایک بچہ پیدا ہوا ہے، اس کی عمر ابھی تک اتنی زیادہ نہیں ہوئی ہے، یعنی کہ کچھ مہینے ہی گزر گئے ہیں اور اس کے بعد پھر حمل ٹھہر رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے پھر اس صورت میں بچے کے لیے، جو پچھلا بچہ ہے، اس کے لیے مسئلہ ہوگا کہ اس کے لیے دودھ میں کمی واقع ہوگی وغیرہ وغیرہ، یا کوئی اور مسئلہ اس کے لیے ہو، یعنی کہ بچے کی صحت کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، تو یہ ایک عذر ہے، شرعی عذر ہے۔ اسی طرح عورت جو ہے، اس کو کوئی بیماری لاحق ہے کہ جس کی وجہ سے وہ حمل کا جو بوجھ ہوتا ہے وہ نہیں اٹھا سکتی، اسی طرح وضع حمل یعنی کہ بچہ جننے کی جو صلاحیت ہوتی ہے، جو وہ تکلیف ہوتی ہے، وہ نہیں برداشت کر سکتی، یہ بھی ایک عذر ہے، یعنی کوئی بیماری کی وجہ سے اس میں کوئی زیادہ وہ غالب گمان ہو، اندیشہ ہو کہ اس میں اس کی جان جا سکتی ہو یا کوئی اور بڑی بیماری میں واقع ہو سکتی ہو۔ اسی طرح لڑکی یعنی کہ ماں جو بننے والی ہو، ابھی تک فی الحال چھوٹی ہے، اس کی عمر کم ہے اور عمر کی کمی کی وجہ سے وہ اس بات کا وہ تحمل نہیں کر سکتی ہے کہ وہ حمل ٹھہرا دے اور جا کر کے وہ بچہ یعنی پیدا کرے۔ بہرحال آسان سی بات، کوئی ایسا عذر جس کی وجہ سے ماں یا بچے کی صحت کو نقصان پہنچتا ہو تو وہ شرعی عذر کہلاتا ہے۔ ان اعذار کی بنا پر اگر کوئی شخص علاج کراتا ہے کوئی معین مدت کے لیے حمل کے روکنے کا، یا پھر کوئی گولیاں استعمال کرتا ہے، یا پھر گولیوں کے علاوہ کوئی اور آلات ایسے استعمال کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے ماں کے رحم میں نطفہ پہنچنے سے وہ منی کا نطفہ جو ہے وہ نہ پہنچے، تو ایسے اعذار کی بنا پر شرعاً اس کے لیے گنجائش ہے، البتہ پھر بھی مستحسن نہیں ہے، اچھا نہیں یعنی کہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ گنجائش ہو سکتی ہے، گنجائش کا مطلب یہ ہے کہ چلو اگر کوئی مجبوری کے درجے میں عمل کر لیتا ہے تو اس کے لیے گنجائش ہے، جائز ہے، البتہ ایسا کرنا پھر بھی اچھا نہیں ہے۔ اسی طرح جو دوسری سمت ہے کہ کوئی عذر بھی نہیں ہے، بالکل کوئی عذر بھی نہیں ہے، بغیر کسی عذر کے، اس کے لیے بھی شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے۔